پاکستان میں بہت سارے ٹیبوز پائے جاتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک ٹیبو ایسا ہے وچ از کاسٹنگ یور چائلڈز لائف، اور یہ ٹیبو ہے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز کو لے کر۔ آپ نے اپنے ارد گرد ایسے بچے دیکھے ہوں گے جن کو آپ سے آئی کانٹیکٹ کرنے میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے، جو کہ ذرا سے شور سے ڈر جاتے ہیں، جو کہ بیٹھے بیٹھے ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جو صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو عام کنورسیشنز میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بیہیویئر نارمل نہیں ہے، یہ ایکچولی نیورو ڈائیورجنٹ بچے ہیں، اینڈ دیز آر جسٹ سم آف دا سمپٹمز دیٹ آئی لسٹڈ۔ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز کو آپ کے لیے بہت آسان بناتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بچوں کا ذہن دوسرے بچوں سے ذرا مختلف طریقے سے وائرڈ ہوتا ہے، ان کی پروگرامنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں وہ بچے باقی سب بچوں جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذہن کے اندر کچھ ایسی مشکلات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے اندر ڈیولپمنٹل ڈیلیز آ سکتے ہیں۔ ADHD ہو سکتا ہے، آٹزم ہو سکتا ہے، اسپیچ ڈیلیز ہو سکتے ہیں، یا مختلف لرننگ ڈسیبلٹیز جس طرح کے ڈسلیکسیا، ڈسگرافیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کتابی بات ہے، لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد غور سے دیکھنا شروع کریں then it's very much real۔ اور یہاں تک کہ پاکستان میں ڈائگنوزڈ 3.5 لاکھ بچے آٹزم کا شکار ہیں۔ اب میں ابھی صرف بچوں کی بات کر رہی ہوں، بڑوں میں الگ ہے۔ 13.2% بچوں کو ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہیں جو کہ پیڈیاٹریشنز نے ڈائگنوز کی ہیں۔ 9.2% بچے ہائپر ایکٹیو ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کا یا آپ کے ارد گرد کسی بھی بچے کا بیہیویئر تھوڑا سا بھی ڈفرینٹ ہے، پلیز گیٹ اٹ چیکڈ۔ اب یہاں پر پاکستانی پیرنٹس کے ساتھ ایک پرابلم آ جاتا ہے، ان بچوں کو لے کے جانا ہوتا ہے اسپیشل سینٹرز میں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے بچے کو نارمل اسکول سے ہٹ کے اس طرح کے کسی سینٹر میں بھیجیں گے تو لوگ کہیں گے ہمارا بچہ پاگل ہے یا ذہنی مریض ہے۔ اگر ان بچوں کو صحیح گائیڈنس دی جائے، صحیح ٹائم پہ تھیراپی دی جائے تو یہ زندگی میں بہت آگے جا سکتے ہیں، اور یہ ویسے ہی فنکشن کر سکتے ہیں جیسے عام زبان میں نارمل بچے کرتے ہیں۔ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جینیٹک فیکٹرز کی وجہ سے، یعنی کہ وراثتی بھی ہو سکتے ہیں، پری نیٹل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں اور پوسٹ نیٹل بھی۔ پری نیٹل یعنی کہ پیدائش سے پہلے کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں، میٹرنل اسٹریس ہو سکتا ہے، اینڈ مینی مور فیکٹرز۔ اور پوسٹ نیٹل میں ٹرامیٹک برین انجریز کی وجہ سے بھی اس طرح کے پرابلمز آ سکتے ہیں۔ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں یا اپنے بچے کے کسی بیہیویئر کے بارے میں کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ I am collaborating with an amazing center right here in Lahore called Little Steps Therapeutic Bridge۔ میں ان کا لنک دے رہی ہوں۔ They have all kinds of facilities, they have professional therapy، ان کا environment بہت ہی kid friendly بھی ہے، بہت professional بھی ہے۔ You can always reach out to them, if not for therapy you can even reach out to them for consultation only۔ But I would highly recommend کہ آپ کے کوئی بھی concerns ہیں، questions ہیں، please reach out to that page and their staff will help you۔